ذکر کرنے کا بیان ذکر ہوا تھا کہ قرآن کریم کا تعارف، عظمت و فضیلت، تلاوت کے آداب، یہ تیسرا مضمون چل رہا ہے، تلاوت کے آداب۔ پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر کے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتابت نہایت خوشخط اور واضح چاہیے ہو چکا تھا۔ تلاوت کے آداب بیان ہو رہے تھے۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ پہلا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ میں لینا، ہاتھ سے اس کو چھونا، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا، چھونا یہ عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ دیکھیں گے تو ہاتھ میں لے کر ہی دیکھیں گے، تو اس طرح سے چھونا بھی شامل ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں۔ تلاوت کے شروع میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے، بلکہ واجب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، 2-3 مقامات پر آئی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو استعاذہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، چونکہ یہ امر ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو قریب واجب ہے تعوذ کا پڑھنا۔ اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر درمیانے سورت سے پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، البتہ تعوذ کا پڑھنا بہرحال واجب ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں۔ لحن کے ساتھ پڑھنا، ایک ہوتا ہے خوش الحانی اور ایک ہوتا ہے لحن۔ خوش الحانی مطلوب ہے، محمود ہے۔ حدیث پاک میں ہے زینوا القرآن بحسن اصواتکم، اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، عربوں کے لحن میں قرآن پاک پڑھو۔ تو خوش الحانی تو اچھی چیز ہے، مگر ایک ہوتی ہے لحن۔ لحن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے اور اعراب حرکات میں تبدیلی پیدا ہو جائے، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش۔ اور کچھ تو ایسے مقامات ہیں جہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مثلا سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ہے، ابراہیمہ کے میم پر زبر ہے، ربہ کے با پر پیش ہے۔ اگر غلطی سے ابراہیمو پیش ہو گیا، ربہ با پہ زبر ہو گیا تو جان بوجھ کر پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، غلطی سے پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ فعل فاعل بدل جاتا ہے۔ ابراہیمہ ربہ میں ابراہیم مفعول ہے، ربہ فاعل ہے، کہ جب ان کے رب نے، ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا، اور اگر اس کا الٹ ہو جائے تو معاذ اللہ معنی بدل جاتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا۔ تو اس طرح کی معنی کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم ہے، انعمت علیہم کی جگہ آپ انعمت علیہم پڑھ دیے تو بہت معنی بدل جاتا ہے۔ انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے جن پر انعام فرمایا ان کی راہ بتا، ان کی راہ چلا۔ اگر انعمت بولیں گے تو میں نے جن پر انعام کیا، یہ معنی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح زبر زیر پیش اور حرکات اور اعراب کے فرق سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا لحن اس کو کہتے ہیں، اس طرح کی بڑی خرابیوں کو لحن کہتے ہیں، کہ حروف میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت بھی ضروری ہے۔ قواعد تجوید میں الحمد ہا درمیانی حلق سے ہے، الحمد ہا شروع حلق سے نکلتا ہے، عین حمزہ اس کا فرق، غا ذال زا غا، چاروں حروف کے مخارج الگ الگ ہیں۔ ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی
یہ اس طرح کا لفظ آ رہا ہے تو زے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، الذین ہے، دال ہے، مغضوب غاضب مغضوب زے سے پڑھیے تو اس طرح معنی بدل جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں، منہ کھلا ہوا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار ہی پڑھے، 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے کہ فرائض میں صورتوں کی تکرار نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر نوافل میں تکرار کر سکتے ہیں، نفلی نمازوں میں آپ ایک ہی صورت کو 2 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے تہجد میں، تہجد کی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر رکعت میں خواہ 12 رکعتیں پڑھے یا 8 رکعتیں پڑھے یا 2 رکعتیں ہی پڑھے، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنے کی ترتیب آئی ہے۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ اچھی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے اور اس طرح خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو آداب سکھایا کرتی تھی، سوئی منہ میں لیتے بچے تو پیٹ میں چلے جاتی اور نقصان ہوگا، اس کے لیے کہتی کہ سوئی منہ میں لینے پہ نماز قبول نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے تکیے پہ بیٹھنے سے منع کرنے کے لیے کہتی ہے کہ پھوڑے ہو جائیں گے، ٹوپی گھٹنے پہ رکھنے پہ کہتی کہ گھٹنوں میں پھوڑے ہو جائیں گے، مینڈک کو مت مارو کہ بچے گونگے پیدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس طرح سے آداب سکھاتے تھے، وہ سارے آداب ہیں بھی، مینڈک کو مارنے کا حکم نہیں۔ تو جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ مجمع میں جب ختم القرآن وغیرہ کی محفل ہو تو سب لوگ بلند آواز سے نہیں نہ پڑھیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر سب بلند آواز سے پڑھیں گے تو سنے گا کون؟ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہیں سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن پاک اپنے پاس عاریت ہے، یعنی کسی سے لیے ہیں آپ، تو اگر اس میں کتابت کی غلطی وغیرہ دیکھے تو بتا دینا واجب ہے کہ یہاں فلاں صفحے پر جو ہے اس طرح کی غلطی ہے، بتا دینا واجب ہے۔ اس طرح الحمدللہ یہ باب بھی مکمل ہوا، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ